نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم سب ہفتہ بار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی روحانی محافل میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی یہ مجلس خاص طور پر محترم ساجد بھائی کے والد گرامی مرحوم و مغفور کے افسال ثواب کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی بڑی معروف آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا الا ایہ. آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کریں. یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آغاز میں یہ ذکر فرمایا. اب بڑی توجہ سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت توحید کا حکم فرما رہا ہے، شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ کے رب کا حکم یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے. اللہ رب العزت نے اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کو جو عظمت اور مقام دیا ہے اس کی وضاحت بے شمار مقامات پر ہوتی ہے، مگر اس مقام پر ذرا دیکھیں کہ حکم عبادت کے ساتھ ملا کر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کسی کو بھی میرا شریک مت بناؤ، صرف میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو. اپنے حکم عبادت کے ساتھ ملا کر والدین سے احسان کرنے کا حکم فرمایا. مفسرین اس آیت کریمہ کے اس مقام پر تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حکم عبادت کے ساتھ ملا کر والدین سے احسان کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اس کی اندر چھپی ہوئی حکمت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو وہ معاملہ بے شک مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہوگا. والدین بھی مخلوق ہیں، مگر حکم عبادت کے ساتھ ملا کر بیان کرنے میں راز یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ کیا گیا وہ معاملہ اس کی بارگاہ میں محبوب اتنا ہے کہ وہ اس معاملے کا اجر عبادت کی صورت میں عطا فرماتا ہے. عبادت کی صورت میں عطا فرماتا. جیسے آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار مقامات پر والدین کے ساتھ معاملہ اچھا کرنے کا، بھلائی کرنے کا، نیکی احسان کرنے کا جہاں حکم دیا، اس میں سے معروف آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کی صرف زیارت کر لینا بھی
اللہ کی بارگاہ میں حج کے برابر ثواب عطا کر دیتی ہے۔ چہرے کی زیارت کر لینا، تو اب دیکھیں آپ نے چہرے کی زیارت کی، خوشی سے ماں باپ کو ملے ہیں، مگر اجر عبادت کی صورت میں ملا۔ جو بات میں نے کہی نا اس پر میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو محبوب کتنا رکھا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں حکم احسان کا فرمایا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو احسان اس چیز کو کہتے ہیں، آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں، احسان اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی آپ کے ساتھ جیسا سلوک کر رہا ہے نا، آپ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ اچھا کر رہا ہے آپ بھی صرف اچھا کر رہے ہیں تو یہ عدل ہے۔ احسان تب بنتا ہے کہ وہ اچھا کرے تو آپ بہت اچھا کریں۔ تو والدین کے لیے اللہ رب العزت نے جو وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ ویسا دینے کا نہیں فرمایا، فرمایا اس سے بھی اچھا کرو۔ احسان کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ انسان، کوئی بھی شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور اس نیکی کا حق ادا کرنے کا، کوئی بھی شخص یہ حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا بھی وہ کر لے، چاہے وہ والدین کی ایک قربانی جو پیدائش کے لیے وہ برداشت کرتے ہیں اس کا بھی اولاد والدین کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ اب یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو اللہ رب العزت کی توفیق سے انسان ان کی خدمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے یہ احصال ثواب کی نشستیں کی جائیں۔ اب یہاں احصال ثواب پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بہت سارے دلائل اس پر دیے جاتے ہیں، مگر مختصر ایک لاجیکلی بات کر کے میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے اس امت کی کہ ہم جب بھی کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے بالخصوص نیکی کا، تو ہم اس کے جائز ناجائز کے فرق میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ایسی ہے کہ یہ برے کاموں کے لیے پوچھنا چاہیے کہ کریں کہ نہ کریں، ہم نیکی کے معاملات میں پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میں آپ کو ایک سادہ سا اسلام کا اصول بتا دیتا ہوں، اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کا اصول، اسلام کا طریق کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں شریعت اور قرآن دیا ہے نا، اس قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید اور شریعت اس چیز کو بیان نہیں کرتی جو کرنا ہوتا ہے، حلال کو بیان نہیں کیا جاتا، حرام بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حرام بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مت کرو، کیا کیا کرو یہ نہیں بیان کیا جاتا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اب آگے حلال کی لسٹ نہیں ہے، فرمایا اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ سیب کیوں کھاتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ کیلا کھاتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ انار کھاتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ کھجور کھاتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ یہ جوس پیتے ہیں، ملک شیک پیتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ دودھ سوڈا پیتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ہزار چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے کہ کھانا ہے یا پینا ہے؟ اس کا جواب ایک ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ شریعت منع کی دلیل دیتی ہے۔ آپ بات سمجھے ہیں؟ تو اگر یہ احصال ثواب منع ہوتا تو قرآن حدیث میں آ جاتا کہ مت کرنا، منع نہ ہونا ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ یہ اصول میں نے آپ کو شریعت کا بتایا، اور یہی دنیا کا طریق ہے۔ میں ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ اب یہاں پر چونکہ ہم ٹیکسس میں ہیں، یہاں ڈرائیونگ زیادہ ہے، تو آپ ڈرائیونگ کے حساب سے سمجھیں، جس روڈ پر آپ گاڑی چلاتے ہیں کہاں کہاں لکھا ہوتا ہے کہ یو کین ڈرائیو ہیئر؟ کس سے پوچھ کے گاڑی چلاتے ہیں آپ؟ اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ اس روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جہاں نہیں جانا ہوتا وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ڈرائیو نہیں کرنی، ڈو ناٹ انٹر۔ ٹھیک ہے، یہی طریق ہے شریعت کا، جو نہیں کرنا ہوتا وہ بتایا جاتا ہے، جو کرنا ہو وہ کبھی بتایا، بولیے،
نہیں جاتا تو اس لیے آنکھیں بند کر کے ہر روڈ پہ چلاتے رہتے ہیں کہ وہاں لکھا نہیں ہے کہ مت چلاؤ، اور جہاں لکھا ہے مت چلاؤ وہاں کوئی بھی گاڑی نہیں چلاتا۔ یہی طریقہ شریعت کا، جس کام سے منع کرنا تھا فرما دیا مت کرنا مت کرنا مت کرنا، اور جو کام کرنا تھا اس کے لیے کوئی حکم نہیں آیا۔ حالانکہ اس پر تو حکم موجود ہے، مگر میں اصول آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو طریقے یاد رکھیں کہ کبھی بھی کرنے کی دلیل نہیں مانگی جاتی، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ نہ کرنے کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ اصالِ ثواب ہے، چاہے وہ میلاد ہے، چاہے 11ویں شریف ہے، چاہے 30واں ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، سالانہ ہے، عرس ہے، جو بھی ہے، جو کام بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہیں، تو اس سے کہیں ہم چھوڑ دیں گے، ایک دلیل لے آئیں۔ 30 پارے قرآن مجید کے، لاکھوں احادیث آقا علیہ الصلوۃ، ایک حدیث ایک آیت لے آئیں کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم آج ہی چھوڑ دیں گے۔ اب بات سمجھ گئے؟ تو اس کا منع نہ ہونا ہی اس کے ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ عمل اللہ کو محبوب کتنا ہے۔ عن انس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من حج عن ابویہ، جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے، جو شخص بھی اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے، او قضا عنہما، یا ان کی طرف کوئی قرض تھا تو وہ قرض ادا کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا مغرمن، کوئی بھی ان کا قرض جو ادا کر دیتا ہے تو فرمایا بعث یوم القیامت مع الابرار، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ابرار کی صف میں اٹھاتا ہے۔ ابرار کسے کہتے ہیں؟ ابرار اللہ کے ولی کو کہتے ہیں، نیکوکاروں کو۔ ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جو اس اعلیٰ نعمت والے مقام پر ہوں گے۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص والدین کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے، اللہ رب العزت اس کو ابرار کی صف میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب یہ ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر، یہاں لفظ والدین کا آیا ہے، تو والدین کی طرف سے حج دو صورتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے نہ جا سکیں تو آپ کریں گے، یا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کریں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ کریں گے تو یہ احصال ثواب ہی ہوگا، آپ نے ان کے لیے کیا ہے۔ آپ بات سمجھے ہیں؟ یہی احصال ثواب ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، یہ فلاں کو دے دے، تو جب وہ والدین کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب بنتا ہے۔ اور کتنا محبوب بنتا ہے؟ ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اگلی حدیث پاک حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا حج الرجل، جب کوئی شخص حج کرتا ہے، ان والدیہ، اپنے والدین کی طرف سے۔ اب ایک حج ہوا ہے جو ہم اپنا کرتے ہیں، اب الفاظ دیکھیے گا، تو فرمایا اذا حج الرجل، جب کوئی شخص حج کرتا ہے، ان والدیہ، اپنے والدین کی طرف سے، تو قبل منہ ومنہما، تو اس کے اور اس کے والدین دونوں کی طرف سے حج قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہاں میں اب آگے الفاظ پڑھنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو شخص اپنا حج کرتا ہے، یا اس کے پاس اس حج کی قبولیت کی کوئی ضمانت ہے؟ پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، مگر جب والدین کے لیے کیا تو فرمایا اس کا بھی قبول ہو جاتا ہے، والدین کا بھی قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا خود جو حکم دے رہا ہے وہ، تو جب والدین کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے اچھا تو نے میرا حکم مان لیا ہے کہ تو والدین کا وفادار ہو گیا ہے، تو اب اس حکم ماننے کے صدقے تو نے ان کے لیے کیا، میں تیرا بھی قبول کرتا ہوں۔ اتنا محبوب عمل ہے اس کی بارگاہ میں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَاسْتُبْشِرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی والدین کی روحوں کو آسمانوں میں خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تمہارے بچے نے تمہارے لیے یہ نیک عمل کیا ہے، اس کے والدین کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، بشارتیں دی جاتی ہیں۔ وَكُتِبَ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى بِرًّا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کو نیکوکار لکھ دیا جاتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نیک ہے۔ کون سا شخص؟ جس نے والدین کے ساتھ یہ نیکی کر لی۔ اب یہ سارا احصال ثواب ہے۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیے، یہ بھی اس حج کے مطابق ہے مگر اس کے الفاظ ذرا غور سے سنیے۔ ان عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من حج عن والدیہ بعد وفاتہما،
یہ الفاظ آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کیا، جس نے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کیا، من حج عن والدیہ بعد وفاتہما کتب لہ عتقا من النار، اللہ اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ آگ سے آزاد ہے. اس بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کتب لہ عتقا من النار، اس کے لیے اللہ لکھ دیتا ہے یہ آگ سے آزاد ہے، اس نے چھٹکارا پا لیا ہے. وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا، اور اللہ رب العزت اس کے حج کو ایسا قبول کرتا ہے، وہ جو حج اس نے کیا ہے، اجرن کہ اجر حجتن، کہ اس کو اللہ رب العزت حج کا ثواب تامتن، مکمل مقبول حج کی صورت میں عطا کرتا ہے. یعنی کہ صرف حج کیا، وہ حج کیا جو حج قبول ہو گیا. من غیر ان ينقص من اجورہ ما شیء، اور ایسا اجر دیتا ہے کہ نہ اس کے اجر میں سے کچھ کم کرتا ہے نہ اس کے ماں باپ کے اجر میں سے کچھ کم کرتا ہے. وہ مقبول حج اس کے اور اس کے ماں باپ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اب ہم تو آج یہ سوال کرتے ہیں نا کہ سال ثواب جائز ہے یا نہیں. اب ذرا اگلا یہ حدیث پاک سنیے گا غور سے. یہ اس حدیث پاک میں حضرت دارقطنی روایت کرتے ہیں، قال رجل، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ابر ابوی بعد موتہما، میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتا ہوں ان کی وفات کے بعد. اب اس کا سیدھا جواب تو یہ بنتا تھا کہ بھئی ایصال ثواب تو ہے ہی نہیں، تم کہاں سے کر رہے ہو اگر ان کی مان لی جائے تو. اب وہ آقا علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ میں ان کی وفات کے بعد اپنے والدین سے کیف ابر ابوی بعد موتہما، ان کی وفات کے بعد کیسے نیکی کر سکتا ہوں. تو ہم تو یہ تیسرے دن کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے، کوئی 10ویں دن کر رہا ہے، کوئی چیلم کر رہا ہے، کوئی سال بعد ایک مجلس سجا رہا ہے، سال بعد. اور آقا علیہ السلام کا جواب دیکھیے کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ان من البر بعد الموت، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے نیکی یہ ہے ان تصلی لہما مع صلاتک، کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز بھی پڑھ. یہ سال بعد ایصال ثواب کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اپنی نماز کے ساتھ، ان تصلی لہما مع صلاتک، اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز بھی پڑھ. وان تصوم لہما مع صیامک، اور اپنے روزے کے ساتھ ان کا روزہ بھی رکھ. وان تصدق عنہما مع صدقتک، اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کا صدقہ بھی ادا کر. یعنی 5 نمازیں دن میں 5 بار ایصال ثواب کا حکم آقا علیہ السلام نے دے دیا کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز بھی پڑھنی ہے، اپنے روزے کے ساتھ ان کا روزہ بھی رکھنا ہے، اپنے صدقے کے ساتھ ان کا صدقہ بھی ادا کرنا ہے. اب اس کی میں تشریح کر دوں، کیونکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کی تو نماز نہیں ہے، تو ان کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کوئی صدقہ کرتے ہو تو وہ صدقہ اگر تم اپنے ماں باپ کی طرف سے کر دو، نیت یہ کرے کہ یہ صدقہ میں نے ماں باپ کی طرف سے کیا ہے، تو اللہ ماں باپ کا بھی قبول کر لیتا ہے، تمہارا بھی قبول کر لیتا ہے. تو جو ہم نفل پڑھتے ہیں نا، نماز کے ساتھ جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ والدین کی طرف سے ادا کیے جائیں. جب وہ والدین کی طرف سے کریں گے، اپنے پڑھے تو پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ماں باپ کی نیت کے پڑھے تو ان کے صدقے ہمارے بھی قبول ہو جائیں. یہ ہے اجر اور یہ صورت ہے. اسی طرح نفلی روزے ہیں یا نفلی کوئی عمل ہے، نفلی عبادات ہیں، تو ان کو والدین کے ساتھ جوڑ کے اگر کر دیا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل اتنا محبوب ہوتا ہے کہ والدین کے صدقے اللہ رب العزت اس دنیا میں جو شخص والدین کی طرف سے کر رہا ہے اس کو بھی اجر عطا کر دیتا ہے. اب یہ والدین کے لیے یعنی ان کے صدقے ہمیں تو قبول ہوتا ہے، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری نے ادب المفرد میں اس کو روایت کیا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجہ، مرنے کے بعد میت کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے. درجہ ہم دعا کرتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کے درجات بلند فرما، یہ جو دعا ہم کرتے ہیں، تو اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میت کے درجے کو ترفع للمیت بعد موتہ درجہ، مرنے کے بعد میت کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. فیقول، تو وہ میت یہ کہتی ہے، اے رب، اے میرے رب، ای شیء ھذہ، یہ کون سی چیز ہے جس نے میرے درجے کو بلند کر دیا ہے؟ یہ کس چیز نے میرے درجے کو بڑھایا ہے؟ میرا مقام کس چیز سے بلند ہوا ہے؟ فیقال، تو اس سے کہا جاتا ہے، ولدک استغفر لک، تیرے بچے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا،
اللہ نے اس کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کر دیا، اس کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ تو والدین کو تو یقیناً اللہ رب العزت اجر دے گا جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے درجات تو بلند ہوں گے ہی، مگر ان کے لیے مانگنے کے صدقے سے اللہ اولاد پر بھی ایسی رحمت فرماتا ہے، ایسی رحمت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ختم نہ ہو، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے، وہ اپنے والدین کے لیے جو والدین کے لیے دعا کرتا رہے اس کے رزق سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ ایک مختصر سے واقعے پر میں اس کو مکمل کرتا ہوں بات کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبر میں دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ اب نکاح نبوت ہے، مردے کو تکلیف ہے، عذاب میں ہے، آپ تشریف لے گئے، جو کام تھا وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مردے کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس مردے کی سزا پوری ہو گئی ہے، جو اس نے گناہ کیے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، یہ ابھی میں گیا ہوں تو یہ تکلیف میں تھا اور ابھی یہ راحت میں ہے، تو یہ اس کی یعنی گناہوں سے اور عذاب سے خلاصی کا سبب کیا بنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ اس کی گناہ ختم نہیں ہوئے ابھی، اس کی سزا بھی پوری نہیں ہوئی، اس کی بخشش کسی اور وجہ سے ہوئی، اور کوئی وجہ ہے بخشش کی۔ عرض کرتے ہیں مالک وہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جب یہ شخص مرنے والا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، اس کو بچہ ہونے والا تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کہ میں نے زندگی بڑی گناہگاری میں گزاری ہے، اب آخری وقت انسان کو حیا آ جاتا ہے نا، پھر وہ آگے کی تیاری کرتا ہے، تو تم ایسا کرنا کہ میرے بچے کو نیک بنانا، اس کو دین پڑھانا۔ تو اس کا بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، آج وہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا قاری صاحب سے پڑھنے کے لیے، اور قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ پڑھا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو یہ پڑھائی، تو اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو جب اس معصوم پاک بچے نے مجھے رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا، تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، بس وہ ایک رحمان رحیم کے صدقے میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ ایک بسم اللہ کی اگر یہ برکت ہے تو قرآن پاک پڑھ کے اگر کیا جائے، محفل کر کے کیا جائے، کھانے پینے کا اہتمام کر کے سارے ثواب کیا جائے، مجلس کا اہتمام کیا جائے اور اتنے نیک کام اس میں جمع کیے جائیں، تو ہر کام کا اجر اگر جدا جدا کر دیا جائے تو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا قیمتی یہ کلمہ ہے کہ روئے زمین کے انسانوں کے گناہ اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا جائے تو اللہ اسم کا وزن اور عظمت ایسی ہے کہ وہ گناہ نیچے رہ جائیں گے اور بسم اللہ کا وزن بڑھ جائے، اتنا عظیم ہے یہ۔ کیوں ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے؟ یہ تو اندازہ میں اس وقت ہوگا جب نیکیاں تولی جائیں گی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے ادھر خاندان میں جب وہ کسی مرے ہوئے کا نام لیتے یا اس کی کوئی بات کرتے نا تو وہ کہتے تھے اللہ اس کو بسم اللہ شریف کا ثواب پہنچائے۔ میں نے خود یہ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، اسے بسم اللہ شریف کا ثواب پہنچائے۔ تو وہ جب یہ پڑھا تو سمجھ آئی کہ بسم اللہ شریف صرف بسم اللہ شریف نہیں ہے، یہ اس کا اسم ہے، اس کی عظمت کی عالم خدا جانے اس کی شان کیا ہے اور عظمتیں کیا ہیں، کتنا عظیم ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر ہم سب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے احسان ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ کار خیر جو ہے اللہ رب العزت اسے ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔